ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر کسی کو تقدیر کی وجہ سے اس کی بیوی تھوڑی ٹیڑھی ترچھی مل جائے تو اس نے کرنا کیا کرنا چاہیے اس کو؟ ایک بات تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ محدث صاحب ہو کہ مفتی صاحب ہو کہ ولی صاحب ہو کہ حافظ صاحب ہو کہ امام صاحب ہو کہ لیڈر صاحب ہو، ایم ایل اے صاحب ہو، ایم پی صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، وکیل صاحب ہو یا جج صاحب ہو، کسی کی بھی بیوی کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ بات عورتیں سن رہی ہے تو وہ برا نہیں مانے، آگے پہلے میری گفتگو آخری تک سنیں۔ کبھی کبھی لوگ دو چار جملے سن کے واویلا کرتے ہیں، یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا، ارے آخری تک پہلے سن لیں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی کی بیوی سیدھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا تو سیدھی بیوی ڈھونڈنے کیوں نکلتے ہو؟ ملے گی نہیں، عورت تو سیدھی ہے ہی نہیں، کسی دور کی عورت سیدھی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم اللہ کی مانیں گے، ملا کی تو نہیں مانیں گے نا۔ ایک بیوی عورت سیدھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو بنایا اللہ نے پسلی سے، اور پسلی کوئی سیدھی نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیں ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے مگر آپ کی ہوتی ہے۔ بات خاص یہ ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے مگر ہوتی ہے آپ کی، اور جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ پھر کیسی بھی ہو وہ نکال کے پھینکی نہیں جاتی بلکہ اس کو رکھ کر کے نبھایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورتیں ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کو سیدھا کرنے مت جانا۔ بھئی جس کو اللہ نے ٹیڑھا بنایا اب اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی، البتہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ ارے کتے کی دم جو ہوتی ہے نا وہ نرم ہوتی ہے اگر ٹیڑھی ہوتی ہے، انسان کی پسلی تو سخت ہو کر ٹیڑھی ہوتی ہے، تو جو نرم ہو کر کے کبھی سیدھی نہ ہو سکے وہ سخت ہو کر کے کیسے سیدھی ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو سیدھا کرنے مت جانا، وہاں بکراتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے کہا سیدھا کرنے مت جانا ورنہ تو توڑ دے گا، اور توڑنے ہی کو طلاق کہتے ہیں۔ تو سیدھا نہیں کرنا، جیسی ٹیڑھی ہے ویسی ٹیڑھی سے نبھا کرنا ہے، پیار پیار سے، محبت محبت سے۔ اگر وہ منہ چلائے آپ نے ہنس دینا ہے، آپ نے نکل جانا ہے، مسکرا دینا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو سب کو پچھاڑ دے اور وہ کسی کو پچھاڑ نہ سکے، جو سب کو پچھاڑ دے وہ اور اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، جو سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے وہ بڑا پہلوان نہیں ہے، بلکہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے۔ اب پتا چلا بہادر لوگ کون ہیں؟ جو غصہ پی جاتے، جو غصے میں تھر تھر کانپے، آنکھیں نکالے، مار ٹھوک کرے، اور ضربہ یضربو کی گردان پڑنے لگے، وہ لوگ بہادر نہیں ہیں، بلکہ عفو در گزر سے جو کام لے وہ لوگ بہادر اور پہلوان ہے۔ ایسے ہی ہوا، ایک بزرگ تھے بہت بڑے، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہیں؟ ان کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی وہ ہیں کہ جب محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے، محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ پہنچا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، اور کہا شیخ صاحب میری تلوار ناکام ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ مجھے اللہ کامیابی دے۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا بیٹے
میرا یہ جبہ لے کر جاؤ، اور جب تمہاری طاقت ناکام ہو جائے تو اس جبے کو رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ آپ سوچو، محمود آئے ہندوستان، جبہ رکھ کر دعا کی، اور اس کے بعد ہندوستان کے بعض علاقے فتح ہو گئے۔ جس کے جبے میں اتنی تاثیر ہو کہ اس کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہو، اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ وہ ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب شیخ ابو الحسن خرقانی اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے پہنچے؟ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، دنیا کا ایجوکیٹڈ انسان، بہت پڑھا لکھا انسان تھا۔ وہ اتفاق سے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید ہو گیا، اور جب مرید ہوا تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، بہت دن میں نے ہو گئے شیخ کی زیارت نہیں کی، شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت نہیں کی، چلنا چاہیے اور حضرت سے ملنا چاہیے۔ خانقاہ میں گیا، خانقاہ میں حضرت تھے نہیں، لوگوں نے کہا گھر گئے، گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا میں فلاں فلسفی ہوں، حضرت کا مرید ہوں، کیا شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں؟ وہ اندر سے آواز آئی، ارے وہ مکار، وہ شیخ کب سے بن گیا، وہ حضرت کب سے بن گیا؟ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، جس کی بیوی اس کو مکار کہے اور کہے کہ وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ تو مکار آدمی ہے۔ انہوں نے سوچا سب سے معتبر بات کس کی؟ بیوی کی۔ ابھی یہ بندہ پہلی دنیاوی پڑھا لکھا تھا، جلدی سے اللہ والوں کو مانتا نہیں تھا، ایک ہی کو مانا تھا۔ اب اس میں بھی گھر سے اس طرح کی بات آئی، دور ایک دوسرا مرید کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس فلسفی کو بلایا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا کہ تو ٹینشن مت لے، فکر مت کر، حضرت جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، گھر کے لیے، ابھی آتے ہوں گے، مل لینا، پریشان مت ہو۔ لیکن اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ روزانہ شیخ ابو الحسن خرقانی اپنے گھر کی لکڑیوں کو، چولہے کی لکڑیوں کو سر پہ رکھ کے لاتے تھے، لیکن اس دن وہ فلسفی صاحب کو جو حضرت کی بیوی نے خطرناک ڈوز دے دیا تھا، تو اب کی مرتبہ حضرت آ رہے تو اس شان سے آ رہے ہیں کہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے اور سانپ کو ہاتھ میں چابک بنا رکھا ہے، شان سے چلے آ رہے ہیں۔ جب ان کو اس طرح آتے دیکھا تو وہ فلسفی سوچنے لگا، نہیں نہیں، میرے حضرت تو بہت صحیح ہے، اگر غلط ہوتے تو شیر پر بیٹھتے کیوں اور سانپ کو چابک کیوں بناتے؟ ان کی بیوی غلط ہے۔ آیا، پیر چومے، ہاتھ چومے، سرکار ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو حضرت، آپ کے گھر گیا تھا، آپ کی بیوی تو آپ کو مکار کہتی ہے اور کہتی وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ بزرگ کیسے ہو گئے، وہ تو مکار ہے مکار۔ حضرت اگر آپ نے یہ منظر نہ دکھایا ہوتا تو میں کبھی کسی ولی کا معتقد نہ رہ جاتا۔ حضرت آپ پہلا ایک کام کریں، اس بدبخت عورت کو اپنے گھر سے نکال دیں، اس کو طلاق دے دیں، ورنہ لوگ آپ سے بدزن ہو جائیں گے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی نے مسکرا کے کہا، خاموش رہو، وہ میری بیوی ہے، وہ میری شریک حیات ہے، اور سنو یہ جو تم منظر دیکھ رہے ہو کہ میں شیر پہ بیٹھ کر اور سانپ کا چابک بناتا ہوں، یہ مرتبہ مجھے نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، میری بیوی کے ظلم پر میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے یہ مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، نفل عبادتوں سے مرتبہ نہیں ملا، وہ بیوی کی تلخیوں پہ صبر کرنے سے ملا، یہ ہے۔ اور جو دوسری اور آخری بات اختتام کو پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ جب بھی بیوی آپ کا دل دکھائے گی تو آپ کے مرتبے بڑھیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ سے بیوی کا دل دکھ جائے تو اس کے بھی مرتبے بڑھیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ایک ولی تھے، ان کو لوگ حضرت رسول نما کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ حضرت رسول نما۔ یہ حضرت رسول نما کی کرامت یہ تھی کہ وہ جس کی بھی سفارش کر دیتے بارگاہ رسالت میں، اس بندے کو رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا، حضور کی زیارت ہو جاتی۔ اب وہ سب کو زیارت کراتے تھے،
جو آتا تھا سرکار رسول نما ہمیں زیارت کرائیں، وہ سفارش کرتے سرکار میں، خواب میں زیارت ہو جاتی، دعا کرتے زیارت ہو جاتی، نظر ڈالتے زیارت ہو جاتی۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا حضرت رسول نما سے، حضرت سب کو زیارت کراتے ہیں، مجھے بھی تو ایک دن زیارت کرائیں، حضور کی زیارت میں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، میں تمہیں زیارت کراتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایسے سستی زیارت نہیں ہوگی، تمہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ جب تمہاری میری شادی ہوئی تھی تو شادی کے دن نکاح کا جوڑا جو تم نے پہنا تھا وہی جوڑا تم کو پہننا پڑے گا، اور اس دن جیسی چوڑیاں، جیسا سنگھار کیا تھا ویسے ہی سنگھار کرنا پڑے گا، تب تمہیں حضور کا دیدار ہوگا۔ اس نے سوچا چلے بھائی، بال سفید ہو گئے، بڑھاپے سے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، لیکن دیدار حضور کا جو کرنا ہے، عام طور پہ اس دور میں بھی اور ابھی بھی شادی کے جوڑے لوگ سنبھال کر رکھتے تھے۔ آپ کے یہاں بھی ہوں گے، جو نکاح کے ٹائم آپ نے پہنا ہوگا تو آپ کے گھر پہ بھی وہ شادی کا جوڑا سنبھال کے رکھا گیا ہوگا۔ یہ بڑی یادگار دن ہوتا ہے نا شادی کا دن، تو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی ہوگا، اہل منبر نے بھی سنبھال کے رکھا ہوگا کہ بڑی بڑی محبتوں کا دن ہوتا ہے نا آج کا دن، تو اس نے سنبھال کے رکھا تھا۔ بڑھاپے میں شادی کا جوڑا حضور کے دیدار کی لالچ میں پہنا، چوڑیاں پہنی، دلہن کی طرح سنگار کیا۔ انہوں نے دیکھا حضرت رسول نما نے پوری سج دھج کے دلہن کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ اپنے بڑے سالے کے پاس گئے، کہا دیکھا تمہاری بہن کو کیا سوجا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ ایک بار آ کے دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے۔ ان کے بڑے سالے آئے، دیکھا کہ یہ گھونگھٹ ڈال کر، چہروں پہ جھریاں، بڑھاپے کا اضمحلال اور بن سنور کر بیٹھی ہے۔ اب بڑے بھائی تھے، تیش میں آ گئے، تیور عروج پر آ گئے، خوب ڈانٹا، بدبخت، بڑھاپے میں سدھرتی نہیں، اور تو نے یہ کیا رنگ نکال رکھا ہے کہ تو بڑھاپے میں دلہن بن کر بیٹھی؟ خوب ڈانٹا، خوب ڈانٹا، خوب ڈانٹا۔ اب جب ڈانٹ پڑی تو دل ٹوٹا، دل ٹوٹا تو آنکھوں سے آنسو نکلے، اور روتے روتے آنکھ لگی تو حضور کا دیدار ہو گیا، سرکار کا دیدار ہو گیا۔ دیدار سے اٹھی تو خوشی خوشی کہتی ہے ارے دیدار کرانا تھا تو سیدھے سیدھے کرا دیتے، اتنے جتن کیوں کروائے؟ فرمایا جن کے دل ٹوٹتے ہیں انہی کو نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تیرے پاس ہر نعمت موجود تھی، تیرے پاس ہر نعمت موجود تھی، اس لیے تیرا دل کبھی ٹوٹا نہیں، اس لیے کبھی تجھے حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ تو میرے عزیزوں، کبھی بیوی دل دکھائے اور دل ٹوٹ جائے تو اس طرح کے انعامات بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ شوہر دل دکھائے اور دل ٹوٹ جائے تو اس طرح کے بھی انعامات ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے طلاق اور گھر جا کر بیٹھ جانا، ایک دوسرے پہ کیس کباڑی کرنا، طلاق لینا، ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دینا بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے، خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آؤ محبتوں کو عام کریں، پیار کو عام کریں، اپنے دلوں سے نفرتیں نکال دیں۔ ایک بہت بڑے مفکر سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے اچھے دوست نہیں ملتے، انہوں نے فرمایا تو بے وقوف ہے یار، جو دوست ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، تو اچھا نہیں ہے اس لیے تجھے اچھے دوست نہیں ملتے۔ بس ایسا ہی ہے، آپ اچھے بن جائیں، آپ کو اچھی شریک حیات ملے گی۔ اور یاد رکھنا، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے حق ادا کرتے رہو، انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہوتی رہے گی۔ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب انسان حق مانگتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حق مانگنے کی بجائے آپ حق دیتے رہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا، نفرتوں کا خاتمہ ہوگا۔ ایک نہ ایک دن نفرت کرنے والے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ آئیے اپنی بیویوں سے محبت کا آغاز کریں، اپنے بچوں سے محبت کا آغاز کریں، اپنے گھر والوں سے محبت کا آغاز کریں۔ گھر کو پیار دیں، محلے کو پیار دیں، علاقے کو پیار دیں، شہر کو پیار دیں، ملک کو پیار دیں، دنیا کو پیار دیں۔ پیار دو گے تو پیار ملے گا، اس لیے کہ کہا جاتا ہے جو دو گے وہی ملے گا،
जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए कि इंसान ले और दे का मामला, गिव एंड टेक का मामला दुनिया में बड़ा मशहूर है। जो दोगे वही मिलेगा। अल्लाह से अर्ज है कि अल्लाह हमें मोहब्बत बांटने वाला बनाए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बात मुझे बार बार याद आती है। फरमाते हैं कि कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बोना, वरना पूरी जमीन कांटों से भर जाएगी। कांटों को बो करके, कांटों को फैला करके सुकून नहीं मिलता, सुकून तो कांटों को उठा करके मिला करता है। और बाबा फरीद का ये जुमला भी बड़ा याद आता है। आपका एक मुरीद था, मुरीद। कुछ लोग पंचायती जो लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बदमाश होते हैं। कुछ लोग जोड़ने का काम करते हैं, कुछ तोड़ने का काम करते हैं। बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, लेकिन कुछ लोग पंचायतों में जाते इसलिए ताकि बिगाड़ें। लेकिन याद रखें, तोड़ने वाले टूटेंगे, जोड़ने वाले जुड़ेंगे। इसलिए अल्लाह को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना पसंद है। तो बाबा फरीदुद्दीन का एक मुरीद था जो लोहे के औजार बनाने का काम जानता था। बाबा फरीद के मुरीद ने सोचा कि मैं अपने पीर को लोहे का कौन सा औजार ले जाकर दूं कि मेरे पीर खुश हो जाएं। उसने खूबसूरत कैंची बनाई और कैंची बनाकर बाबा फरीद के पास लाके कहा, सरकार मैं लोहे के औजार बनाना जानता हूं, इसलिए मैं जो है आपके लिए कैंची बनाकर लाया हूं। बाबा फरीद ने कैंची हाथ में नहीं लिया। फरमाया, बेटा अगर लोहे के औजार बनाना तू जानता है तो लोहे से सिर्फ कैंची और छुरी थोड़ी बनती है, लोहे से तो सुई भी बनती है, सुई। फरमाया, हम अल्लाह वाले लोग हैं, हमें कैंची से क्या काम, हमें तो सुई धागे से काम है। इसलिए कि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। इसलिए हम एक को दो करने वाले को पसंद नहीं करते, बल्कि दो को एक करने वाले को पसंद करते हैं। अब आइए, बरसों से जो दो थे उन लोगों को एक करने की रस्म अदा करते हैं कि दो एक हो जाएं। यानी कि पहले अब्दुल्ला और समीना अलग अलग थे, अब अब्दुल्ला और समीना को एक करने के लिए हुजूर की सुन्नत अदा करते हैं। हमारे नबी की सुन्नत भी कैसी सुन्नत है कि लोग जो है वो टुकड़े करते हैं। मेरे नबी की सुन्नत जो है एक कबूल है में दो अजनबियों को आपस में जोड़ दिया करती है। बल्कि दो दूल्हा दुल्हन ही नहीं जुड़ते, बल्कि दो खानदान जुड़ जाते हैं, दो शहर जुड़ जाते हैं। अगर पड़ोसी मुल्क है तो दो मुल्क भी जुड़ जाया करते हैं। आइए अब जरा जोड़ने का शरफ हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे मजहब में निकाह में शिरकत करने के सवाब पर की सवाब की बशारत आई है, इसलिए कि जोड़ने की जो महफिल है उसमें मगफिरत की बशारतें दी जाती है। तो आइए हुजूर अलैहि सलाम का प्यारा प्यारा खुतबा अता किया हुआ पढ़ते हैं और फिर दो अजनबी दिलों को जोड़कर एक करने का यूं शरफ हासिल करते हैं कि आप से तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए, आप से तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जो इतने दूर थे इतने करीब हो जाते हैं कि दोस्त भी बाहर रह जाते हैं, वालिदैन भी बाहर रह जाते हैं और सांसें सांसों में उतर करके फनाइयत का मकाम हासिल कर लेती है। आइए